السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے دوستوں، غزہ کے پھول یعنی فلسطین کے بچے، ایسے بچے جن پر ہر طرح کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، جن کو چاروں طرف سے حصار میں لے کر ان پر بربریت کا طوفان برپا کر رکھا ہے، ایسے بچے جن کے لیے دنیا میں کوئی مددگار بھی نہیں سوائے اللہ کے۔ ہندوستان فلسطین سے ہزاروں میل دوری پر ہے، ان کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے اللہ سے فریاد کر سکتے ہیں۔ بر صغیر ہندوستان کی ایک ماں غزہ کے بچوں کے لیے ایک پیغام دیتی ہے، اپنے دل کی آرزو اور دل کی اضطرابی کیفیت کو کن الفاظوں میں پروتی ہے، ان الفاظوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اے میرے غزہ کے پھول، ام محمد عبداللہ۔ اے میرے غزہ کے پھول، تمہیں شکوہ ہے کہ تمہیں اس دنیا میں ٹھہرنے نہیں دیا گیا، تمہیں تو ابھی رنگوں سے کھیلنا تھا، خوشبوؤں کو محسوس کرنا تھا، پینسل سے کاپی پر کچھ لکھنا تھا، تتلیوں کے پیچھے بھاگنا اور پھولوں کو کھلتے دیکھنا تھا۔ تمہیں شکوہ ہے کہ تم نے سورج کی حرارت محسوس نہیں کی، چاند کی چاندنی بھی نہیں دیکھی، اور وہ جو جگمگ جگنو ہوتے ہیں اور وہ جو کوئل نغمے سناتی ہے، کچھ بھی تو نہیں، تم نے یہ دنیا نہیں دیکھی۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں، تم دنیا کے جس خطے میں آئے تھے پیارے، وہ خطہ غزہ کہلاتا ہے۔ کھلے آسمان تلے یہ اس زمین کا سب سے بڑا جیل خانہ ہے۔ اگر تم یہاں کچھ دن ٹھہر بھی جاتے تو بحیرہ روم کے نیلے پانیوں کے ساحل پر رہنے والے پیارے بچے، پینے کے صاف پانی تک تمہیں رسائی نہ ملنی تھی۔ اور اب جب یہ دنیا ٹیکنالوجی کے آسمان کو چھو رہی ہے، تمہیں بجلی 24 گھنٹوں میں فقط 4 گھنٹے ہی ملنا تھی، اور تم جی تو رہے ہوتے مگر تم میں خون کی کمی ہوتی، اور کسی شب جب ماں کی آغوش میں تم چھپ کے سو رہے ہوتے اور اسرائیلی فضائیہ تم پہ آگ برساتی، شور، آگ اور دھواں، خون، زخم، آنسو اور چیخوں میں گھر کر تم پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا شکار بن جاتے۔ یہ بھی عین ممکن تھا کہ تم جی رہے ہوتے اور تمہیں مرنے کی آرزو ہوتی، پھر بھی اگر تم کچھ بڑے ہو جاتے تو تمہاری نقل و حرکت پر کڑے پہرے لگے ہوتے، تمہارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور کمانے بھی نہ دیا جاتا، تمہیں پر ظلم ہوتا اور تمہیں ہی ستمگر کہا جاتا۔ انسانیت اور انسانی حقوق کے دل فریب نعرے تمہارے واسطے ہرگز نہیں ہوتے کہ ابھی مسند اقتدار پر بیٹھنے والے تمہارے انسان ہونے سے منکر ہیں۔ اے میرے غزہ کے پھول، صد شکر کہ تم نے یہ دنیا نہیں دیکھی۔ اے میرے غزہ کے پھول، تمہاری ماں اداس ہے، پانیوں سے بھری آنکھیں، لرزتے کانپتے لبوں اور ڈوبتے دل کے ساتھ تمہاری جدائی پہ نڈھال ہے۔ ابھی تو اس نے تمہارا نرم گرم لمس محسوس کرنا تھا، اپنے گھر کی چابی جو یوم نقبہ تمہاری دادی ساتھ لائی تھی سپرد تمہارے کرنا تھی۔ ابھی تو فلسطین کے نقشے پر اس نے تمہیں تمہارا گاؤں اور گاؤں کا وہ گھر دکھانا تھا جو تمہارے دادا دادی نے مل کر بنایا تھا۔ ابھی تو اس نے اپنے کھیتوں کی فصلیں اور باغوں کے پھلوں کی بابت بتانا تھا۔ ابھی تو لوری میں تمہیں اس نے زید اور علی رضی اللہ عنہم کے ایمان لانے کا قصہ سنانا تھا، معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہم کے کارنامے بتانے تھے،
ابھی تو رافع اور سمرہ رضی اللہ عنہ کی کہانی بھی باقی تھی۔ ابھی تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی مانند دوڑنا اور تیر چلانا سکھانا تھا۔ ابھی تو اس نے تمہیں بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو خریدہ کی فطرت اور ان سے نمٹنے کے گر بتانے تھے۔ ابھی تو غزوہ خیبر بھی باقی تھا۔ اس نے تمہیں مجاہد بنانا تھا، اقصیٰ کا محافظ بنانا تھا۔ اے میرے غزہ کے پھول، کیسے تمہیں میں بتا پاؤں، درد دل للہ کس کو میں سنا پاؤں۔ ارض فلسطین سے میلوں دوری پر بر صغیر ہندوستان پہ رہتی یہ ماں، تمہارے دکھ میں روز و شب بتاتی ہے۔ رنگ خوشبو ذائقے کچھ بھی نہیں بھاتے، ہنسنے اور مسکرانے کے بہانے نہیں ملتے۔ مکمل ناکہ بندی، بجلی، پانی اور ایندھن پر بھی پابندی، اسکولوں اور ہسپتالوں پر فاسفورس بمباری۔ اے میرے غزہ کے پھول، تمہارے دشمنوں کا دین اور قانون کیا ہے آخر؟ UN قرار دادیں انسانی حقوق کے پرندے حرف بیکار بن جاتے ہیں غزہ آ کر۔ نتن یاہو فرعون وقت بن کر مسلط ہے۔ مصر، اردن برادران یوسف ہیں کہ عدل قارہ۔ 57 مسلم ملکوں میں کسی کی آرمی تمہاری مدد کو کیوں نہیں اٹھتی؟ وہن میں مبتلا امت جاگتی کیوں نہیں؟ زخم پر زخم کھا کر اے میرے غزہ کے پھول، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ تمہاری مظلومیت کے سب مناظر اور ظالم کی جارحیت کے کل دفاتر میں چیخ چیخ کے دنیا کو بتاؤں گی۔ کوئی نہیں سنتا، میں عرش کے رب کو بتاؤں گی۔ تمہارے اور اپنے رب کو سناؤں گی۔ میں فریادی بن کے بیٹھوں گی مصلی پر، پکاروں گی یا رب بخش دے ہم کو، باہم اصلاح فرما کر باندھ دے ہمیں ایک دوسرے کی الفت سے، غلبہ عطا کر دشمنوں پر اپنی رحمت سے۔ یا رب یہ روکتے ہیں تیرے رستے سے، رسول ہو یا شریعت ہو کسی کی نہیں سنتے، بلا جواز لڑتے اور فساد کرتے ہیں۔ یا رب انہیں توڑ دے، تباہ کر اپنا عذاب واسطے ان کے اتار۔ یا رب کہ یہ جینے نہیں دیتے میرے غزہ کے پھولوں کو۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔